الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ عنکبوت 21ویں پارے کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خوب رزق عطا کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو رزق اس کو کم دے دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمام امور کو جاننے والا ہے کہ کس کو زیادہ دینا بہتر ہے، کس کو کم دینا بہتر ہے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، خرید و فروخت میں دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری جماعت کا کامل فرد نہیں ہے، صحیح کامل مسلمان نہیں ہے، وہ چیز دھوکے کے ساتھ بیچتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے یا کوئی اور چلاکی ہوشیاری دکھاتا ہے جس سے وہ خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے، یہ وعید ہے، ناراضگی کا جملہ ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جس کو رزق جتنا دے، زیادہ دے یا تھوڑا دے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بہت سارے بظاہر باصلاحیت رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سارے جاہل ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ انسان کو جو حکم ہے کہ رزق حلال کی تلاش کرنا، یہ اسلامی حکم ہے، اس کے لیے جائز اسباب کا اختیار کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے، اور اللہ سے رزق حلال مانگنا، اسباب اچھے اختیار کرنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، حلال چیزوں کا کاروبار کرنا، اور پھر
اللہ سے مانگنا، فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا، تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے، فضیلت بیان کی ہے، جو رزق حلال تلاش کرتے ہیں، اور قرآن میں اس کا حکم ہے۔ حلال چیزوں کا کاروبار ہو، حلال طریقے سے ہو، نظر اللہ پر ہو، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ کبھی بھی رزق کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے حرام چیز کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور چیزیں جائز ہوں، راستہ ناجائز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کپڑے کا کاروبار تو جائز ہے، لیکن اس میں ہی وہ دھوکہ دینے لگ گیا، یہ اصلی جاپانی کیٹی ہے پاکستانی یا چائنا کی ہے، تو رزق حلال، جو چیزیں جو کاروبار کر رہا ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن اس نے خود اس کے اندر ایسے جملے بول دیے جس کو وہ خراب کر رہا ہے۔ صبر زندگی کا اہم وظیفہ ہے۔ صبر زندگی گزارنے کا اہم وظیفہ ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ ذرا سی بات پر چڑ جانا، ناراض ہونا، لڑائی کرنا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یا ذرا سی بیماری آ جانا، بے صبرا ہو جانا، رزق کی کمی ہو جانا، بے صبرا ہو جانا، یہ نہیں۔ زندگی گزارنے کا کامیاب ترین وظیفہ اور گر وہ صبر ہے۔ ہر معاملے میں، ہر پہلو پر صبر ہے، اور اللہ سے اس کا حال مانگتا رہے۔ انشاءاللہ یہ اگر آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے تو ذکر و اذکار، توبہ، استغفار کے ساتھ ہی انشاءاللہ اچھے انداز میں دور ہو جائے گی، اور اس صبر کے زمانے میں اس نے جو صبر کیا ہے ثواب الگ ملے گا۔ ہم بات کر رہے تھے بے باطل، بے صحیح، بے مکروہ اور بے فاسد۔ بے باطل تو وہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہی اسلام کی نظر میں مال نہیں ہے، جیسے خنزیر وغیرہ۔ بے فاسد وہ ہوتی ہے کہ بے تو ٹھیک ہے، اس میں شرط غلط لگا دی ہے، یہ مکان آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ کا ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ میں اس میں رہوں گا۔ اب بیچ بھی دیا، پیسے بھی لے لیے، یہ شرط جو لگا رہا ہے، بے کے اندر داخل کر رہا ہے شرط، اس سے بے فاسد ہو گئی۔ بے صاف ستھرے طریقے سے کی جائے، اور بعد میں الگ سے اس سے درخواست کرے، وہ مان جائے کچھ دن رہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں رہنا چاہیے۔ بے مکروہ، مکروہ چیزوں کی بے، جو چیزیں ہیں ہی مکروہ، وہ پاکستان کی مفتیوں کا فتویٰ مکروہ ہے۔ پتہ نہیں اس لیے کہ بعض مولوی بھی اس میں ملوث ہیں، تو اس میں وہ تھوڑی سی تخفیف کر دی ہے۔ نسوار، تماکو، اس کی بیع و شراء مکروہ ہے۔ وہ ہمارے اٹک میں تو سارا یہی ہو جناب، جاؤ موٹر وے پہ تو ساری فصلیں لہلا رہی ہوتی ہیں۔ میں ان حاجی نمازیوں کو کہتا رہتا ہوں، ایک چیز اگر تماکو سے کوئی جائز بنتی ہے تو کاروبار جائز ہے، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، واللہ عالم بالصواب۔ سعودی مفتیوں کا فتویٰ حرام کا ہے، تماکو، سگریٹ، نسوار وغیرہ ایسی چیزیں جتنی بنتی ہیں، جس طریقے سے وہ دوسری چیزیں ہیں۔ چلو پاکستانی مفتیوں کی بات مانتے ہیں تو یہ مکروہ چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔ دیکھو نا جی، حلال چیز ہے، حلال لہسن اور ادرک، کیا نام ہے، پیاز، حلال چیز ہے، لیکن آپ مسجد میں کھا کے آتے ہیں کچے اور اس سے بو آتی ہے، مکروہ ہے، گناہ ہے، اچھی طریقے سے صاف کر کے آئیں۔ تو جو ہے اس سرے سے مکروہ، یہ چیز پھر جیب میں بھی لوگوں کے ہوتی ہے، پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مکروہ۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ایک ساتھی چیز خرید رہا ہے، کپڑا کھولا ہوا ہے نا جی، یہ ڈیزائن پسند کر رہا ہے، خرید رہا ہے، تو دوسرا بھی اسی کو کہتا ہے یہ کتنے کا ہے، کتنے کا ہے، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، دوسرا اوپر بات آ کے کر رہا ہے، اس کو منع فرمایا۔ اور اس طریقے سے جو بیع کرے گا وہ بیع مکروہ ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص کی کسی گھر میں رشتے کے لحاظ سے بات چیت چل رہی ہے اور اس کو پتہ ہے
یہ شخص بھی ادھر جاتا ہے اور رشتے کی بات کرنے لگ جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات کو کلیئر ہونے دیا جائے, وہ اوکے ہو جائے یا انکار کر دیں, اس کے بعد آپ اگر انہوں نے اس رشتے کو انکار کر دیا تو آپ بات کر سکتے ہیں. ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے, درمیان میں یہ شخص بھی اپنے رشتے کی بات چلا رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شخص چیز خرید رہا ہے تو درمیان میں دوسرا شخص اسی چیز کو تھوڑے سے مہنگے داموں میں خریدنا چاہ رہا ہے. اگر بائیں اس دوسرے کو دے دیتا ہے, بائیں کی غلطی ہے, وہ لے لیتا ہے اس کی, کیونکہ پہلے والے جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. حدیث میں فرمایا جس طرح کا من غش فلیس منا, جو شخص دھوکہ کرتا ہے ہم سے نہیں ہے. اسی طریقے سے بیعٌ علی بیع اخیہ, صوم علی صوم شراء اخیہ, اپنے بھائی کی بھاؤ تاؤ کے اوپر یہ بھاؤ داخل کر دیتا ہے, اس کی منگنی کی بات کے اوپر یہاں یہ باتیں چیتیں کر دیتا ہے, ان کا نظام خراب ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے. مومن ہے یہ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آپ صبح چلے ہو گھر سے, اللہ کا نام لے کے چلے ہو, رزق حلال کی تلاش میں چلے ہو, تھوڑا صبر کرو, اللہ دے گا. وہ چیونٹیوں کو, چرندوں کو, پرندوں کو, ان چیزوں کو سب کو دیتا ہے, اس اشرف المخلوق کو نہیں دے گا جس کے لیے سارے خزانے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے انسان خلق لکم, لام تملیک کے لیے, نفع کے لیے, انتفاع کے لیے, جو چیز ہم نے دنیا میں پیدا کی انسان تیرے فائدے کے لیے ہے. تو جو مخلوق ہے ہی تیرے فائدے کے لیے, ان کو رزق دیتا ہے, آپ کو نہیں دے گا. بعض دفعہ ایک چیز بندہ دیکھ کے آتا ہے, اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں, بعض دفعہ ایک چیز بندہ دیکھ کے آتا ہے اور اس ساتھی کو کہتا ہے شام تک بتا دیں گے, کل بتا دیں گے. 2-4 گھنٹے کے بعد اس کا فون آ جاتا ہے, مولانا صاحب کوئی اور بندے آ گئے ہیں لینے کے لیے, آپ نے لینی ہے تو اوکے کر دو, نہیں لینی ہے تو نہ لو, وہ کچھ اور بندے آ گئے ہیں. آپ بے شک کہہ دو, اوکے کر دو, وہ آپ کو پکا کرنے کے لیے ہے. یہ ویسی باتیں ہوتی ہیں. اس کا فون کرنا ہی ٹھیک نہیں تھا, جب بات کر دی گئی کہ کل تک معاملے کو کلیئر کر دیں گے تو درمیان میں پیچھے سے فون کر کے پریشر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کلیئر کریں بات کو. نہیں, بیع علی بیع اخی, صوم علی صوم اخی, یہ جائز نہیں ہے. کسی کی بات منگنی کی ہو رہی ہو وہاں بات نہیں کرنی, صبر کریں نا, اللہ کا نظام ہے. آپ مومن ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آپ جب ایک نیک کام کے لیے نکلے ہیں, خارج کے حلال کمانے کے لیے, رشتے کے لیے, کوئی چیز خریدنے کے لیے, کوئی بیچنے کے لیے, کوئی بھی کام ہے آپ کا, یہ شریعت اسلامی تو ایسی ہے کہ بازار میں جائیں اور نیک نیتی کے ساتھ جائیں تو بازار میں جانا ثواب ہو گیا. یہ شریعت تو ایسی ہے کہ سنت کے مطابق باتھ روم جائیں تو وہاں اس دیر جو تھوڑی دیر وہاں ٹائم ضائع ہوگا یا کام میں ہوگا اس کا بھی ثواب مل جائے گا اگر سنت کے مطابق جاتے ہیں. تو رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے, توکل علی اللہ. ایسا کوئی دھوکہ, ایسی کوئی گول مول بات, کوئی ہوشیاری, کوئی سمجھداری, درمیان میں چلاکی نہیں دکھانی چاہیے. من غش فلیس منا جس طرح ہے اس طرح. یہ بے مکروہ بتا رہا ہوں, بے باطل بھی بتا دیا, بے فاسد بھی, بے صحیح. گزشتہ سے گزشتہ جمعے پر ساری صورتیں بتائی تھی. چیز کے بدلے میں چیز خریدنا, کپڑا دیا, گندم خریدی, ٹھیک. بے مقاعضہ یہ ہے. بے مساومہ, کسی ریٹ پر بائیں اور مشتری راضی ہو جاتے ہیں, نہ اس نے بتایا کتنے کی آئی, نہ اس نے پوچھا کتنے کی آئی, ایک ریٹ پر دونوں راضی ہو جاتے ہیں. یہ سب سے اچھی بے ہے. کسی کو کیا پتا, بھول بھی جاتا ہے بندہ, بھول بھی سکتا ہے. اگلی بے, بے مرابحہ ہے تو بڑی فضیلت والی بے, لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. یہ چیز 100 روپے کی آئی ہے, مجھے 110 کی پڑی ہے, خرچہ ورچہ ڈال کے آپ کو 120 کی دوں گا. اگر سچی بات ہے تو یہ بہت فضیلت والی بے ہے, اس کو بے مرابحہ کہتے ہیں. نہیں تو یاد نہیں تو کیوں اس پر پابندی کرتا ہے. بے تولیہ, جتنے کی آئی اتنے کی دے رہا ہے. بعض دفعہ ایسی نوبت آتی ہے 100 روپے کی آئی 100 کی دے رہے ہیں, خرچہ بھی نہیں ڈال رہے ہیں, بے تولیہ ہے. بے وضیعہ, جتنے کی آئی اس سے کم میں دے رہے ہیں. بعض دفعہ ایسی مجبوری بھی پیش آ جاتی ہے, مارکیٹ میں مال زیادہ آ گیا, ہمارے مال کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, تو وہ
اس طریقے سے پھر کم میں بھائی کچھ تو آ جائیں. بے وضیعہ ٹھیک ہے. بے سلم پیسے ایڈوانس دے کے پھر اس کی شرائط ہیں 3 مہینے کے بعد مہینے کے بعد اتنی چیز ہونی چاہیے, اس وصف کے ساتھ ہونی چاہیے, فلانی چیز تک آپ نے پہنچانی ہے, جیسے گندم وغیرہ اس کی بے سلم ٹھیک. جس طریقے سے ایڈوانس پیسے دے کے لوگ کوئی چیزیں بنواتے بھی ہیں, بعض دفعہ جوتے بعض دفعہ اس طرح, وہ استثناء ہے سواد سے. اسی طریقے سے بے صرف, سونے کی بے سونے سے, چاندی کی بے چاندی سے, یا کرنسی کی بے, اس کی تفصیل بھی ہم جنس کی بے جنس کے ساتھ ہے, برابری ضروری ہے. جنس کی بے خلاف جنس ہے, سونے کی بے چاندی کے ساتھ ہے, برابری ضروری نہیں ہے, سود نہیں ہے, بے شک ایک طرف سے اضافہ ہو. یہ تو میں پرانا سبق دہرا رہا ہوں. آج کا سبق جو شریعت کی نظر میں بے مکروہ ناجائز ہیں, اور معاشرے کے اندر اس زمانے میں بھی کچھ بے رائج تھیں, اس زمانے میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوع کو منع فرمایا کہ اس طریقے سے آپ لوگ بے نہیں کر سکتے. اب بھی اس طرح ہے. بے ملامسہ, لمسہ یلمسو, ہاتھ لگانا, چھو لینا, ناجائز بے ہے. بے ملامسہ اس بے کو کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری بات چیت کر رہے ہیں, بس ہاتھ لگ گیا میرا کپڑے پر یا اس چیز پر تو بے ہو گئی. بس یہ 100 روپے کا گٹھا ہے, ہاتھ لگ گیا تو بے پوری ہو گئی. یہ بے غلط ہے, ناجائز ہے. دیکھی ہی نہیں ہے چیز, اس میں کیا نکلے گا. یہ ادھر پھر رہے ہوتے ہیں لوگ, 4-5 کپڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں, چادریں آ گئی جی, ملتانی چادریں آ گئی, بس یہ 200 روپے کی, 2000 روپے کی ہیں, جتنی بھی ہیں یہ سب آپ کی ہیں. 2000 کی تو مولوی صاحب ایک چادر آتی ہے, یہ ساری گٹھ جو ہے آپ کو دے رہا ہوں, بس ہاتھ لگ گیا آپ کی بے پوری ہو گئی ہوں. یہ سب ناجائز ہے, دھوکہ ہے. اس طرح نہیں, صاف ستھرا لین دین کھول کے چیز دیکھ کے لینی چاہیے. اس زمانے میں بھی اس طرح بے تھی, ہاتھ لگ گیا بے پوری ہو گئی. نمبر 2 بے منابزہ, نبزہ کہ میں نے ہوتے ہیں پھینکنا, نبزہ کہتے کپڑا پھینک دیا آپ کی طرف, اپنی پگڑی پھینک دیا آپ کی طرف, بس بے ہو گئی. گائے خرید رہے تھے, کوئی چیز خرید رہے تھے, باؤ تاؤ چل رہا تھا, بس میں نے جب آپ کی طرف کپڑا پھینک دیا بے ہو گئی, بس اس کو مجبور ہونا ہے, رواج اس طرح ہے. یہ غلط ہے, بے نہیں بے ہوگی, ناجائز ہے, دھوکے کا اندیشہ ہے. شریعت ہر اس بے کو ناجائز کہتی ہے جس میں دھوکے کا امکان ہو, لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو, گول مول مبہم بات ہو, مبی پاس نہ ہو. اس طریقے سے بے جو کی جا رہی ہے زمانہ جاہلیت میں, یہ پرندے جو 10 اڑ رہے ہیں آپ کو 100 روپے کے بیچ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں چلو خرید لیتا ہوں. اب یہ پکڑنا شروع کرے گا پرندے, ہو سکتا ہے نہ پکڑے جائیں. مچھلیاں جو دریا میں تیر رہی ہیں اس میں سے میں نے اتنی آپ کو بیچ دی ہیں, اس نے کہا خرید لی ہیں, وہ ابھی پکڑی ہی نہیں ہے, جال ڈالے گا دیکھا جائے گا. فضول بات ہے یہ. اس طرح کی بے سب دھوکہ ہے اور بچنا ہے. بے ملامسہ, بے منابزہ, نبزہ پھینکنا, کپڑا پھینک دیا جی بے ہو گئی. دلالی جائز ہے, مارکیٹ کے اندر لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہم نہیں ماہر ہوتے, وہ بیل خرید دیتے ہیں فلاں کرتے ہیں, لیکن کچھ ناجائز پہلو بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. زبردستی اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے, بس جی ہو گئی, اب یہ اس طرح ہے, اب ہو گئی ہے بات, میں نے کر دی ہے, اب آپ کو ماننا ہے. اس طرح نہیں بات, تسلی کے ساتھ خوشی سے سودا کرنا چاہیے. جہاں مجبوری کی بات آ جائے وہاں ہٹ جانا چاہیے. دنیا بہت ہے, چیزیں بھی مل جائیں گی. پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہی مجھے پسند ہے اور آگے ملے گی ہی نہیں. سنت کے مطابق جب بے ہے, نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے نہ دھوکے سے لینی ہے, کوشش یہی ہو, یہ بے و شراء بھی ثواب ہے. بے الحصاد, تیسری بے جو ناجائز ہے, زمانہ جاہلیت کی یہ بے تھی. اس ڈیری کے اوپر کنکری پھینک دی, بس بے ہو گئی. زمین بیچنی ہے, کنکری پھینکیں گے, جہاں تک جائے گی یہ کنکری اور پتھر وہاں تک آپ کی زمین ہو گئی اتنے پیسوں کی. اب کیا پتا وہ زور سے پھینکے, وہ سمجھے گا تھوڑا آہستہ پھینکے, یہ زور سے پھینکے
دونوں کے دلوں میں تردد رہا، یہ دھوکہ ہے، بے جائز نہیں، دھوکے کا دروازہ بند کیا ہے شریعت، بیع الحساد، کنکری پتھر پھینکنے کی بے۔ اس طریقے سے اب بھی چیز دیکھے بغیر مبہم طریقے سے فیصلہ کر لینا، اور پھر قرضے پر قرضے کا فیصلہ کر لینا۔ ادھر سے گاڑی خرید لی ہے 5 لاکھ کی اور اپنی گاڑی بیچی ہے، وہ اگلے مہینے میں پیسے دے گا۔ اب اس کو یہ کہہ رہا ہے گاڑی آپ سے میں نے خرید لی ہے، اگلے مہینے میں مجھے اپنی گاڑی کے پیسے ملیں گے تو آپ کو دے دوں گا، تو اگلے مہینے میں جو آپ کی گاڑی کے پیسے نہ ملے پھر تنازع جھگڑا تو ہوا۔ اس طرح کی بے نہیں کرنی کہ جس میں خطرہ ہو تنازع جھگڑے کا اور ایک توہم وہم کے اوپر بات چل رہی ہے، بیع الحساد۔ آگے ایک بے زمانہ جاہلیت میں اور اب بھی تھوڑا تھوڑا گاؤں دیہاتوں کے اندر اس طرح ہے، وہ صورت بعین ہی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ناجائز صورت رائج ہے۔ حبل الحبلہ، یہ جو چیز آپ سے خرید رہا ہوں اس کے بے پیسے تب دوں گا، یہ جو میری اونٹنی حاملہ ہے یہ اگر بچی جنے گی پھر وہ حاملہ ہوگی، وہ بچی جب بڑی ہوگی حاملہ ہوگی، جب وہ بچی جنے گی تو جب پیسے دوں گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بے، حبل الحبل، اس حمل میں جو حمل ہے وہ جب حاملہ ہو کے بچہ پیدا کرے گی تب پیسے ملیں گے۔ تو ہو سکتا ہے ہوئی اس کے اندر اونٹ، الٹرا ساؤنڈ تھے نہیں اس وقت کہ وہ بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہے، یا وہ اگلی جو ہے اس میں وہ کیا ہو۔ اچھا ایک یہ، دوسرا کیا، اسی کی دوسری صورت بعض نسلیں ہوتی ہیں جانوروں کی، گائے کی بھی، اور اس طریقے سے کہ وہ دودھ اچھا دیتی ہیں یا خوبصورت ہوتی ہیں، مختلف نظام ہیں، جیسے انسانوں کے قبائل ہیں ایسے ان کی بھی ہوتے ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اونٹنی حاملہ ہے اس سے جو بچی پیدا ہوگی، وہ جب حاملہ ہوگی، وہ جب بچی پیدا کرے گی تو وہ آج سے آپ کو 1000 درہم پر بیچ رہا ہوں، درہم 1000 دے دو، میری اونٹنی بچی پیدا کرے گی، پھر وہ جو بچی ہے وہ جب بچی پیدا کرے گی وہ بچی آپ کو بیچ رہا ہوں، پیسے ابھی سے دے دو۔ بے ناجائز ہے، حبل الحبلہ، فضول بات ہے یہ۔ اور اب کیا جو میں بتا رہا ہوں اس کیسے بے کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بکری ہے نا آپ کے پاس، تو میں نے پہلے سے ہی یہ طے کر لی ہے کہ اس کی بچی میں نے آپ سے خریدنی ہے، آپ نے کسی کو نہیں دینا، آپ ایڈوانس ابھی سے لے لیں، اور لوگ لے لیتے ہیں، اور وہ جو بچی پیدا نہ کرے یا بچی پیدا کرنے کے بعد وہ دینے پر راضی نہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا نظام ہے فوت ہو جائے یا بکرا ہو یا کچھ بھی بات ہو، جب تک ابھی حاضر نہ ہو، اس طرح توہمات میں بے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو بیع الحساد کہتے ہیں۔ حبل الحبلہ، جی بے مستثنا، بے مستثنا، استثناء کا معنی الگ کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ یوں منڈیوں میں گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے، اب بھی تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں، بس ایسے ہی وہ سارا کچھ مکس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مونگ پھلیوں کے بڑے بڑے ڈھیر لگتے ہیں، پھر وہ دنیا جو ہے وہ ناقص اور وہ ساری مکس کر کے اوپر جو ہے نا جی وہ موٹے موٹے دانوں والے کر دیتے ہیں۔ غلط بات ہے، الگ الگ چیز ہونی چاہیے۔ کیا انسان اپنے لیے دنیا آخرت کے واسطے بے برکتی جمع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک شخص کے پاس اور وہ گندم بیچ رہا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کس طرح ہے؟ اس نے کہا 100 درہم کا یہ ڈھیر ہے۔ آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے گندم گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو اندر گیلی ہے اوپر خشک ہے، آپ گیلی کو اوپر کرو۔ کہا حضرت نہیں، دھوکہ دینے کا تو ارادہ نہیں ہے، لیکن رات کو بارش آئی ہے تو وہ گندم گیلی ہو گئی ہے، اب ہوا لگی ہے تو اوپر والی خشک ہو گئی ہے، نیچے والی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے، آپ نیچے والی کو بھی اوپر کریں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ چیز گیلی ہے، خشک نہیں ہے۔ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ایک ڈھیر ہے کسی چیز کا اور اس کو بیچا جا رہا ہے، یہ بندہ کہتا ہے یہ ڈھیر گندم کا 1000 روپے کا آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس میں سے 1 من میں رکھوں گا۔
اب یہ تھوڑا سا مبہم بات ہو گئی، جب من نکلے گا تو اس کے بعد وہ کم ہو جائے گا، 1000 ہو سکتا ہے زیادہ ہو، جھگڑا پڑنے کا خطرہ ہے، یہ بے جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز کوئی ڈھیر بیچ کر کہتا ہے اتنے استثناء ہے وہ تو میں رکھ لوں گا، یہ بے جائز نہیں ہے۔ بے غرر، دھوکہ، دھوکے کی بہت ساری صورتیں ہیں، تمام صورتیں جس میں دھوکہ ہو اور اس بیچنے والے شخص کو پتہ ہوتا ہے۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو سارے اپنے عیوب اور نقص کا علم ہوتا ہے، ویسے پردے ڈالتا رہتا ہے۔ کسی قسم کا بھی دھوکہ مقصد ہے، مثلا بے نیلام، یہ جائز ہے لیکن گڑبڑ نہ ہو۔ گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ کرسی بیچی جا رہی ہے، یہ ہے ہی 3000 کی کرسی بیچی جا رہی ہے، بندہ ایک 3000 کے لگ بھگ لینے والا ہے کہ اسی نیلامی والے شخص کا ایک اور شخص ہوتا ہے جس نے وہ کرسی خریدنی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے 3100 کی دینی ہے، اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ جو بندہ پہلے تھا جو 3000 پر راضی تھا وہ پھر مجبور ہو کے کہہ دیتا ہے جی 3200 کی میں نے لینی ہے، 3500 کی میں نے لینی ہے، یہ بے یوں نیلامی بے جائز ہے، لیکن اگر اس میں یہ ترتیب ہو جائے اور جو ہے ہوتی ہے اس میں، یہ بے جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، درمیان میں بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور وہ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، اسی کو نجش کہا، شریعت نے نجش کہا، من نجشا فلیس منا، دوسرے ساتھی کو مہنگا دلوانے کے لیے آ کر ریٹ کو بڑھا دیتا ہے جو شخص، یہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ بے جائز نہیں ہے۔ تو بات کر رہا ہوں غرر، کسی قسم کا بھی دھوکہ ہو، چیز اور ملک کی ہے بتایا اور ملک جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی عیب چھپایا جا رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب دھوکے کی قسم ہے اور بے جائز نہیں۔ اگر ہو بھی گئی، یہ شخص نے نفع بھی لے لیا، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ نفع لینے والا گنہگار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقات اللہ تعالی وتلعنہ الملائکہ، جس شخص نے عیب دار چیز بیچی اور اسے پتہ تھا کہ اس میں عیب ہے، بس ایسا ویسا گھما دیتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں نا، مارکیٹنگ پڑی ہوئی ہوتی ہے جی، ایسا ایسا گھما کے رکھ دیتے ہیں، بندہ بیچارہ سوچنے لگ جاتا ہے، تو اسے پتہ ہے اس میں عیب ہے، عیب اس نے بیان نہیں کیا، طریقے سے چیز کو بیچ دیا، فرمایا اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت اس بیچنے والے پر ہمیشہ رہے گی۔ کیوں دھوکہ دیا ایک مسلمان کو؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے دوستو، کہ ایک چیز بیچی بھی ہے لیکن اس میں عیب نہیں بیان کیا اور خوبیاں بیان کرتا رہا اور دھوکہ دے دیا، تب بھی لعنت اس کے اوپر ہوتی رہے گی۔ یہ بے غرر، دھوکے کے ساتھ بے۔ آگے سمجھیے، بے مخابرہ، خبرہ، کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، زمین ایک کی ہے، کھیتی باڑی دوسرا کرتا ہے، ہم میں سے اکثر اسی طرح کے لوگ ہیں، زمینیں ہیں، کسان کام کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ناجائز پہلو کیا تھا؟ بس جی یہ زمین آپ لے لو تو 10 من گندم ہمیں دے دینا، 100 من زمین آپ کر لو کھیتی باڑی، 10 من ہمیں دے دینا، ہو سکتا ہے 10 من ہی ہو صرف، اس کو کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے 10 من ہی نہ ہو، اس نے تو 10 من پر دی ہے، بس یہ آپ کی ہے، بس 10 من اس میں سے 10 من اس میں سے مجھے دے دینا، یہ زمین آپ کی ہے، آپ کھیتی باڑی کریں۔ نہر کے قریب کا جو علاقہ ہے فصل کا وہ ہماری ہو جائے گی اور دور آپ کی ہو جائے گی، تو نہر کے قریب تو ویسے ہی پودوں نے اچھا ہونا ہے، ہر وقت ان کو پانی کی سیم پہنچتی رہتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ بے مخابرہ، زمین کو کھیتی باڑی کے لیے دوسرے کو دینا اور اس طرح مبہم بات کرنا کہ بعد 10 من ہمیں دے دینا باقی آپ کے ہیں، تو ہو سکتا ہے 10 ہی من ہو سکتا ہے 10 من ہی نہ ہو، یا دوسری صورت جو میں نے بتائی، زمینوں کے مختلف کوالٹی ہوتی ہے، اس سائڈ میں فصل اچھی ہوتی ہے، اس سائڈ میں کم ہوتی ہے، اچھی فصل والی سائڈ ہم لے لیں گے، باقی ساری تو لے لے، کیا کر مزے کر، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ ہاں بے مخابرہ،
بے جائز کون سی ہے؟ بے مخابرہ میں بے جائز کون سی ہے؟ یہ بے جی یہ ہماری زمین ہے 70 کنال ہے 100 کنال ہے 200 کنال، بیج آپ کا ہے، محنت آپ کی ہے، ہل چولہا آپ چلائیں گے، جو اس میں سے فصل ہوگی، جو اس میں سے غلہ ہوگا، جو بھی غلہ ہو اس میں سے تیسرا حصہ میرا ہے، 2 حصے آپ کے ہیں، یا جس پر راضی ہو جائیں، حصص کی صورت میں جس طرح راضی ہو جائیں، یہ بے جائز ہے، یہ بے جائز ہے۔ اس کے ذمہ اس کا عشر ہے، اس کے ذمہ اس کا عشر ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ 9 من گندم ہو گئی، 3 من مالک کو ملے گی، 6 من کسان کو ملے گی جس نے محنت کی ہے، 6 من کا غلہ کا عشر اس کے ذمہ ہے، 3 من جو اس کو آیا ہے اس کا عشر اس کے ذمہ ہے۔ اور عشر کی بات زکوٰۃ کی طرح نہیں ہوتی کہ سال پورا گزرے اور اتنا نصاب ہو، بس جتنا بھی ہے سال میں جتنی مرتبہ بھی ہو، فصل غلہ جتنا بھی ہے اس پر عشر ہے، بھلے 10 کلو ہے 10 چلو ہے، ہر زمین پر ہے، خواہ گھر کے اندر بھی توریاں لگائی ہوئی ہیں اس پر بھی ہے۔ لوگوں نے سمجھا صرف جناب بہت بڑے پیمانے پر ہماری فصل ہو تو تب عشر ہوتا ہے، عشر ہر چھوٹی بڑی پیداوار کے اوپر ہے، سال میں 1 دفعہ ہو کئی دفعہ ہو، وہ عشری اور خراجی زمین کا، یعنی کنویں کا پانی لگتا ہے جس کو ٹویل کا لگتا ہے یا بارش کا لگتا ہے، وہ الگ فرق ہے جی۔ یہ بے مخابرہ ہے، جتنا فصل ہو گیا، جتنا غلہ ہو گیا اس میں سے ایک حصہ ہمارا 2 حصے آپ کے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، بے مزابنہ۔ بے مزابنہ یہ ہوتی ہے، یہ باغ لگا ہوا ہے، اس پر پھل ہیں مالٹے کے، میرے پاس ادھر مالٹے کی 100 پیٹیاں پڑی ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ 100 پیٹیاں مالٹا ٹوٹا ہوا باغ سے جدا میرے پاس ہے، یہ آپ لے لو، اور باغ کے اوپر جتنے مالٹے ہیں یہ سارا باغ آپ کا ہو گیا، مالٹے آپ کے ہو گئے سارے، یہ بے ناجائز ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں 3-4 جمعے پہلے، جنس کی بے جنس کے ساتھ برابری ضروری ہے، مالٹے کی بے مالٹے کے ساتھ ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ 100 پیٹیاں مالٹا ہے تو باغ کے اوپر بھی وہ مالٹا 100 پیٹیاں ہو، کم و پیشی ہے، بے ناجائز ہے۔ ہاں صورت جائز کون سی ہے؟ مالٹے کے باغ کو آپ بیچ رہے ہیں گندم کی 10 بوریوں کے ساتھ، جنس مختلف ہو گئی، یہ میرے پاس گندم کی 10 بوریاں ہیں، یہ آپ لے لو، اور جتنا آپ کے باغ کے اوپر مالٹا ہے وہ میرا ہو گیا، یہ بے جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر کمی پیشی بھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، سیدھا پیسے کے ساتھ خریدا جائے، سیدھا پیسے کے ساتھ خریدا جائے کہ بھائی یہ 10,000 روپے یہ باغ میں نے خرید لیا، بس ٹھیک ہے۔ جب اسی جنس سے خریدے گا تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ برابری کرنا مشکل ہے، یہ بے مزابنہ۔ آگے جی، بے محاقلہ، حقلہ غلے کو کہتے ہیں، گندم کی فصل تیار ہے، یہ بندہ کہتا ہے 100 من گندم میرے پاس پڑی ہے بوریوں میں، یہ 100 من گندم آپ لے لو، اور آپ کی جو گندم کی فصل تیار ہے وہ میں لے لیتا ہوں، یہ بے ناجائز ہے، اس لیے کہ گندم کی بے گندم کے بدلے میں برابری ضروری ہے، اور یہاں برابری ہو نہیں سکتی، یہاں تو پتہ نہیں ہے وہ گندم جو کھڑی ہوئی ہے وہ کتنی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے بے جائز نہیں۔ ہاں بے جائز کیسے ہے کہ آپ کے پاس چاول کی بوریاں پڑی ہیں، کہ یہ 100 بوریاں چاول کی ہیں، یہ گندم کا جتنا فصل ہے 100 کنال کا جتنا ہے یہ میں بیچتا ہوں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ چاول مجھے دے دو، یا یہ چاول میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ کی فصل ہے وہ مجھے دے دو، بے جائز ہے، جنس مختلف ہے، برابری ضروری نہیں ہے، اوپر نیچے بھی کوئی چیز ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بے محاقلہ کھیتی کی بے، بے مزابنہ پھلوں کی بے، بے محاقلہ محابرہ جو کھیتی باڑی زراعت کے طور پر لوگ زمین دیتے ہیں، اس کا جائز صورت آپ کو بتا دی ہے۔ اگلی بات، بے حاضر للبادی، احادیث کی روشنی میں یہ بہت بڑا بیوع کا موضوع ہے،
آپ پڑھیں گے حدیث کو کھولیں, بیع الحاضر للبادی, دیہاتی لوگ چیز بیچنے کے لیے آتے ہیں. ان کے علاقے میں جب کوئی چیز فصل ہوتی ہے وہ شہروں میں بیچنے کے لیے آتے ہیں. شہروں کے سمجھدار لوگ ان دیہاتیوں سے پہلے ہی چیز لے لیتے ہیں. آج کل مارکیٹ کا مندہ ہے, خراب ہو جاؤ گے, نقصان ہوگا, فلاں, بس یہ اکٹھے پیسے لو اور جاؤ گھروں میں. ان شہری لوگ جو شہری وپاری ہیں, بڑے ٹھیکیدار ہیں, جو ان کی نیت دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ دیہاتی آئے گا اپنی چیز مارکیٹ میں بیچے گا, اس کو اتنا مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, جیسے اس کو پڑی ہے جتنا اس کا خرچہ ہے وہ اس کے مطابق بیچ دے گا. یہ بیع الحاضر, یہ شہری لوگ جا کے ان دیہاتیوں سے چیز, جیسے وہ آ رہے ہوتے ہیں راستے میں لے لیتے ہیں, اور انہیں پتہ ہوتا ہے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ, مارکیٹ کا لیول, اور پھر اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, سٹور کرتے ہیں. جیسے مارکیٹ میں اس کی طلب بڑھتی ہے چیز کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. اگر اس نیت کے ساتھ اس شہری وپاری کی یہ نیت ہے اور یہ دھوکہ یوں دینا چاہتا ہے, یہ کاروبار جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور اسی میں سرمایہ داری نظام والوں, جمہوریت کے اندر جکڑے ہوئے ہو لوگوں, یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہو تم. بھلے وہ مالٹا ہو, بھلے وہ ٹماٹر ہو, بھلے وہ پیاز ہو, بھلے جو چیز بھی ہو, بے بس ہے سب نظام. یہ بڑے بڑے آڑتیوں کے پاس ہے کنٹرول, جب چاہیں وہ اس کو کنٹرول کر لیں, مہنگا بیچیں, جب چاہیں جس طرح کر لیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. غلے کے لحاظ سے, خوراک کے لحاظ سے, کسی چیز کا خوراک کے لحاظ سے کسی چیز کا ذخیرہ کرنا کہ بعد میں جب اس کی طلب بڑھے گی, مارکیٹ میں چیز کم ہوگی, لوگوں کو مجبوری ہوگی, تب میں اس کو مہنگے دام بیچوں گا, یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا ہے. اور آپ ان بڑے آڑتیوں کو جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا چیزیں وہ بنی ہوئی ہیں. دنیا میں بھی اللہ کی مار کے اندر وہ ہیں. انسان تو انسان ان سے مشتق ہے, اس میں تو مودت ہے, بھائی چارگی ہے, ہمدردی ہے, انس ہے, آپس میں پیار اور محبت ہے. یہ انسان کو غلے کے مسئلے میں اس طریقے سے مجبور کر رہا ہے کہ میں بڑے جناب وہ بیچوں گا اور مہنگے دام بیچوں گا, اور جبکہ وہ غریب بھی نہیں ہے, کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, ہر جگہوں میں ان کی کوٹھیاں سب کچھ ہیں, اور اس کے باوجود اس غریب عوام کے ساتھ یہ زیادتی. یہ کافر کرے کافر, وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. جی ان کی مرضی ہوتی ہے, اب ان کی عید آ رہی ہے, دیکھ لینا چیزیں کیسے سستی ہوگی, اور ہماری عید اور رمضان بھی آتا ہوتا ہے تو کیا حشر ہو جاتا ہے. یہ مسلمان اس طرح سویا ہے, اپنے آپ کو یہ تباہ کرتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے مقدس ایام ہیں, بابرکت ایام ہیں, بابرکت عیدیں ہیں. یہ ان دنوں میں یہ مسلمان کو گلا کوٹ رہا ہو اور تباہ کر رہا ہے, اس طریقے سے مہنگے داموں پر چیز بیچ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا ان کی عید آ رہی ہے اور کیسی چیزیں سستی ہوتی ہیں. تو یہ مزابنہ, مخابرہ, محاقلہ, یہ بے جائز ناجائز ہیں, اور جو جائز صورت ہے وہ بیع الحاضر للبادی آپ کو بتا دیا. ہاں ویسے وہ دیہاتی آئے ہیں, اس میں جائز صورت, وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, پریشان ہیں. یہ بندہ کہتا ہے جی میں اتنی کی لے سکتا ہوں, آپ لوگ دینا چاہتے ہو, اور کوئی اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں گا, جب لوگوں میں طلب بڑھے گی ریٹ مہنگا کر کے بیچوں گا, سٹور کر لوں گا, یہ نیت نہیں ہے. تو اس طریقے سے بے کہ ویسے ہی وہ لے رہا ہے, چلو یہ چلے جائیں, اور جو مناسب نفع ہے وہ لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, بے جائز. ایک اور تلقی رکبان, یہ بے ہے, یہ بھی بے ہے. تلقی رکبان, اب تو بہرحال ٹیلی فون, موبائل, ایک دوسرے کی معلومات ہو جاتی ہیں, چیز فلانی کتنے کی بک رہی ہے, کیا بک رہی ہے, کیسے بک رہی ہے. لیکن بہرحال جتنی زیادہ وہ ہو گئی ہیں ہوشیاریاں, تو اتنے زیادہ دھوکوں میں بھی ہوشیاریاں ہو گئی ہیں. یہ دور چلے جاتے ہیں بڑے بڑے وپاری, اپنے نمائندے بھیج دیتے ہیں, راستے میں ان قافلے جو فرض کرو ٹماٹر ہی لے کے آ رہے ہیں, کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں, ان کو جا کے ملتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟
اسلام آباد میں تو کوئی حال نہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، چیز کا ریٹ ہی کوئی نہیں ہے، فلان ہے، اس طریقے سے وہ ہے، اس طرح. ویسے ان کا ذہن، وہ بھی خبر تو کچھ سنی ہوئی ہوتی ہے ان کو، وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تلقی رکبان، آنے والے قافلوں کو راستے میں جا کے مل لینا اور ان کو ایسا ان کا ذہن بنانا کہ وہ اپنی چیز ادھر ہی سستے دام بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ خرید لیتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں آ کے چیز کو زیادہ مہنگا بیچیں گے. دھوکہ دینا مقصد ہے، یہ چیز ناجائز ہے. اتفاق سے ایسا ہو گیا، کوئی دھوکہ مقصد نہیں ہے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بیع نیلام بتا دی جائز ہے، جو اس میں وہ بات ہے کہ درمیان میں بندے کھڑے ہوتے ہیں. دوستو نیلامی والی بیع میں بندے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، شریف آدمی تو چیز لے ہی نہیں سکتا. بیع جائز نہیں پھر اس طریقے سے، ہاں مطلقاً صاف ستھری ترتیب سے ہو. بیع مسرات، آپ لوگ کہتے ہیں دیہاتی لوگ جی بڑے اچھے ہوتے ہیں تو بڑے سادے ہوتے ہیں، تو یہ دیہاتیوں کی بات بتا رہا ہوں. بیع مسرات، ان کا ارادہ ہے گائے بیچنے کا، 2 دن سے گائے کا دودھ ہی نہیں نکالیں گے. بھینس بیچنے کا ارادہ ہے، 2 دن سے بھینس کا دودھ ہی نہیں نکالیں گے. دودھ تھنوں میں روک کے رکھیں گے تاکہ جب منڈی میں لے کے جائیں اس جانور کو لوگ دیکھیں یہ تو بہت دودھ دینے والی ہے یہ گائے تو، اور اچھے داموں بکے گی. یہ بیع ناجائز ہے. اگر وہ بندہ لے جاتا ہے اور گھر لے جاتا ہے اور دودھ کم نکلتا ہے واپس کر سکتا ہے. یہ بیع مسرات، تھنوں میں دودھ کو روکنا. بیع معاومہ، خیال سے سننا، کئی سالوں کے لیے یا 1 سال کے لیے اپنے باغ کو بیچ دینا. باغ میں ابھی پھل لگے ہی نہیں ہیں. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باغ کو، جو آنے والے ہیں پھل آ جائیں گے ان قریب، جو آنے والے ہیں پھل، وہ میں یہ پھل آپ کو اتنے 1000 میں بیچ رہا ہوں. پھل تو بھی آئی نہیں، یہ بیع جائز نہیں ہے، ابھی موجود ہی نہیں ہے. یا اس طریقے سے کہتا ہے کہ کئی سالوں کے لیے یہ باغ کے پھل آپ کو بیچ رہا ہوں، 10 سال کے لیے آپ کو بیچ دیے. یہ بیع ناجائز ہے، پھل تو ہے نہیں. جائز کیسے ہے کہ آپ اس زمین کو کرائے کے اوپر دے دو. یہ باغ ہے، پھل لگا ہے یا نہیں لگا، تھوڑا لگے یا زیادہ لگے، یہ زمین جو میری 100 کنال ہے جس پر میرا باغ ہے، یہ باغ آپ کو فی سال 10,000 کے اوپر کرائے کے طور پر، یہ زمین آپ کو 10,000 روپے پر کرائے پر دے رہا ہوں. بس ٹھیک ہے. وہ اس میں گھاس اگائے، پھل اگائے، کھیتی کرے، جو مرضی کرے اسے اختیار ہو. یہ ایک زمین کو کرائے پر دیا گیا ہے، پھلوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھل ہو نہ ہو یہ بیع جائز ہے. ہمارے معاشرے میں دوستو جس طریقے سے یہ ایڈوانس باغ بیچے جاتے ہیں، یوں اس طرح بیچے جاتے ہیں. باغ پر ابھی پھل آنا شروع ہوتا ہے کہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بیع و شراء ہو جاتا ہے، معاملہ ہو جاتا ہے، ایڈوانس دے دیتے ہیں کہ یہ باغ ہمارا ہو گیا، جو پھل بھی اس میں آئے گا ہمارا ہو گیا، اور ہم پھر جب پک جائے گا ساتھ ساتھ اتارتے رہیں گے. یہ بیع ناجائز ہے. ابھی پھل چھوٹا آیا ہے، ابھی اس نے بڑا ہونا ہے. ذرا سمجھے بات کو. شریعت نے بیع و شراء دونوں کا خیال رکھنا ہے. باغ کے پھل ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بیع آج ہو گئی 10 لاکھ پر، وہ باغ پر ہی کھڑے رہیں گے. بیع آج ہو گئی 10 لاکھ پر اور وہ باغ پر ہی کھڑے رہیں گے. یہ 3 مہینے کے بعد ان کو اتارے گا. اس کے بعد پھل بڑا ہو جائے گا. اس پھل نے جو رس لی ہے اس زمین سے، اس پانی سے، وہ بعد میں لی ہے، اور معاملہ بیع و شراء کا 10 لاکھ کا پہلے ہو چکا تھا. بعد میں جو اس نے طاقت لی ہے ان پھلوں نے، ان درختوں سے اور اس زمین سے، وہ اس کے بیع نہیں ہوئی تھی. ہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صورت جائز ہے کہ پھل کا حجم پورا ہو چکا ہے، اس نے جتنا موٹا ہونا ہے اتنا ہو چکا ہے، بس کوئی 19-20 اور بات ہوگی. کچا ہے، موٹا ہو چکا ہے، لہذا اس بیع ابھی پکا نہیں ہے، اس باغ کے پھلوں کی بیع جائز ہے. اور امام مالک کے اس مسلک سے آج کی دنیا کو فائدہ ہوا،
اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے دوسرے فقہا بھی کہ ظاہر ہے اس کے بعد پیٹیوں میں بند ہوتا ہے, چیز ہوتی ہے, آگے پیچھے جب دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں میں پہنچتا ہے تو وہ پھل تیار ہو کر پہنچ جاتا ہے, درمیان میں کچھ بھی ڈال دیتے ہیں, یہ بیع اس طرح جائز ہے. پھل ابھی آیا ہی نہیں یا پھل بالکل باریک ہے تو بیع اس وقت نہیں. ہاں جو صورت جائز ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے, اور یہ بہت رائج ہے, اور پھر بہت دھوکہ بھی ہوتا ہے. گنے کی فصل شروع ہو جاتی ہے, بڑے بڑے چودھری پہنچ جاتے ہیں جن کی یہ شوگر ملیں ہیں, تو اسی طریقے سے مونگ پھلی والوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں, اور بھی چاولوں والے کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں. جو بیع کا جائز طریقہ ہے وہ یہ کہ بھائی آپ نے چاول بیچنے ہی ہے نا, جی بیچنے ہیں, بس بھائی جو بھی ریٹ ہوا مارکیٹ میں وہ ہم آپ سے لیں گے, ہماری طرف سے آپ کوئی ایڈوانس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں, بس ہماری بات ہو گئی. جو بھی فصل چاول کی تیار ہوگی یا گنے کی تیار ہوگی یا مونگ پھلی کی تیار ہوگی, گندم کی جو بھی تیار ہوگی, اس وقت مارکیٹ کا جو ریٹ ہوگا جس طرح آپ دینا چاہیں گے وہ ہم آپ سے لیں گے. آپ اگر ہماری طرف سے بات پکا ہونے کے لحاظ سے کوئی ایڈوانس لینا چاہتے ہیں یہ صورت جائز ہے, کیونکہ یہاں بیع اس چیز کی ابھی نہیں ہوئی ہے, صرف یہ کہ ہم خریدیں گے, آپ اوروں کو جیسے دیں گے تو ہمیں دے دیں, اور مارکیٹ میں جو ریٹ ہوگا اسی ریٹ کے اوپر ہم لے لیں گے. یہ بیع یہ صورت جائز ہے. تو بات کر رہا ہوں دوستو, شریعت ان تمام صورتوں میں جہاں بھی ناجائز پہلو آ رہا ہے, مکروہ پہلو آ رہا ہے, دھوکے کا پہلو آ رہا ہے, جیسے بتایا کہ بیانہ ضبط کر دیتے ہیں, بیانہ نہ ضبط کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو ڈبل لینا جائز ہے. بس ہو گیا, وہ بندہ نہیں لے سکتا, کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ہمارے ایک ساتھی ہیں ادھر ہی ہے, وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں گھر میں جاؤ کوئی اس میں عیب ہے, نہیں بھی پسند آتا, عیب نہیں بھی, کوئی بات نہیں, واپس لے آؤ, واپس کر لیں گے. بعض دفعہ وہ کپڑے لوگ شرنک کر لیتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں کہ پسند نہیں, وہ پھر بھی واپس لے لیتا ہے اور کہتا ہے جی الحمدللہ آسانی کے ساتھ بک جاتے ہیں. جب بندہ سنت کی نیت کے مطابق یہ کام کر رہا ہو نا, اور یہ فیصلہ ہو کہ میرا کام ہے محنت کرنا, مالی کا کام ہے پانی دینا, پھل دینے والا کوئی اور ہے, میرا کام ہے دکان کو سویرے کھولنا, اللہ کا نام لے کے کھولنا, نماز روزہ کرنا, گاہک کو بھیجنا اس رب کا کام ہے. جب یہ نیت ہو اور اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے, قرآن تو اسی عقیدے کو پکا کرنے کا بار بار اعلان کرتا ہے. فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اور تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, تم آسمانوں سے بارش برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں, اور مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, تم زمین کو چیر کر عمدہ درختوں کو بڑا کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں. اقبال مرحوم کہہ گیا نا, پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کس نے لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, یہ خاک کس کی ہے, یہ کس کا ہے نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب, اور کس نے سکھلایا موسموں کو ہوئے انقلاب. دیکھو ہمارا کام پانی دینا ہے, ہمارا کام ہے دانے کو زمین کے حوالے کر دینا, ہمارا کام ہے رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑنا اللہ کا نام لے کے, ہمارا کام ہے صبح سویرے دکان کو کھول دینا, رب رزاق کے ذمہ ہے رزق حلال کی روزی دینا. یہ عقیدہ انسان کا جب درست ہو تو دنیا بھی انسان کی بن گئی اور آخرت بھی. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق